بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میر تقی میر کی یہ 5ویں غزل ہے جس کا بھی میں فنی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کی غزل ہے جس کا پہلا مصرع ہے، آ سحر نے سوزش کو مٹا دیا۔ میر تقی میر نے یہ غزل مرکب بحر میں تخلیق کی۔ اس کی گردان مفعول، فاعلات، مفاعل، فاعلون ہے۔ میر نے اپنی اس غزل میں اپنے دھیمے لہجے میں اپنی اذیتوں کو پیش کرنے کے لیے مختلف فنی حربوں کا استعمال کیا ہے۔ کہیں وہ تشبیہ کا سہارا لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مرکب عطفی اور مرکب اضافی جیسے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ دیگر فنی نوازبات بھی میر کی اس غزل کو یہ تاثر بناتے ہیں۔ مثلاً آہ سحر سوز و دل، فتنہ زمانہ، پوشیدہ راز دل، مشت غبار، گداز سوز عشق، دل شکستہ، بوئے کباب سوختہ، آتش غم، درد دل، درد سخن وغیرہ ایسی مرکب اضافی استعمال سے بنائی گئی تراکیب مصرعے کو دلچسپ، دلکش اور مضبوط بنا رہی ہے۔ علاوہ ازیں ماہ من کی ترکیب مرکب عطفی کے استعمال سے بنائی گئی ہے، شعر میں نہایت حسین معلوم ہو رہی ہے۔ میر نے زندگی کو بلبلے سے تشبیہ دے کر اس کے ساتھ جو تلازمہ بنایا ہے وہ بھی قاری کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ الغرض مجموعی طور پر اس غزل میں فکر کی بلندی کے ساتھ ساتھ اپنے کمال فن چھو رہی ہے، اور اس کی جو پوری غزل ہے وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ جو ورڈ اس میں اگزامپل کے لیے یوز ہوئے ہیں اس کے پورے شعر کیا ہیں اور وہ کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فنی جائزہ جو ہے وہ چاہیں تو آپ سٹارٹ میں دے سکتے ہیں اور چاہے تو لاسٹ میں، سٹارٹ میں، بٹ میرے خیال میں جس طرح آپ کو دینا چاہیے، جب آپ آپ کو اشعار مل گئے ہیں اور اس کی تشریح کرنی ہے آپ کو، تو سٹارٹ میں آپ اتنا پہرا جو ہے وہ وہاں پہ لکھیں جس میں آپ بتائیں گے کہ ان کی جو غزل ہے وہ کس بحر میں لکھی گئی ہے۔ یہاں یہ جو غزل ہے وہ مرکب بحر میں لکھی گئی ہے، اور اس کی گردان کون سی استعمال ہو رہی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں وہ۔ تو یہ آپ بتا دیں گے جب آپ ساری غزل کی تشریح کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ بتائیے گا کہ مرکب اضافی کون سے ہیں، مرکب عطفی کون سے ہیں، اور کون سے الفاظ انہوں نے تراکیب کے ساتھ استعمال کیے ہیں، اور کن کے ساتھ خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ان کی تعریف کے یہی سمجھے کہ جو آپ کو اشعار دیے جائیں گے یا جو غزل دی جائے گی، لاسٹ میں اس کی تشریح کرنے کے بعد اس کے فن کے بارے میں تعریف کریں گے آپ۔ سٹارٹ میں انٹرو ہو جائے گا اور لاسٹ میں اس کا تشریح کرنے کے بعد آپ اس کی تعریف کر دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ نے تشریح کے ساتھ ساتھ فنی جائزہ اور فنی محاسن ان کو بھی لکھ دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔